السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں زینب؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. ناظرین, آج ہم پروگرام میں بات کریں گے بانی پی ٹی آئی کے گزشتہ روز لکھے ہوئے خط کی, جو کہ انہوں نے جنرل عاصم منیر کو لکھا ہے. آج جنرل عاصم منیر کی ایک غیر رسمی گفتگو بھی سامنے آئی ہے. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر خط ملتا بھی ہے تو وہ نہیں پڑھیں گے, اور یہ بھی انہوں نے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ اگر خط ملے گا تو وزیر اعظم کو بھجوا دیا جائے گا. اب اس جواب کے بارے میں ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے کہ کس طرح سے وہ اس کو دیکھتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں بات ہوگی روسی اور امریکی صدر کی ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے, اور 2014 میں شروع ہونے والا جو کانفلکٹ تھا رشیا کا اور یوکرین کا, تو کیا سیز فائر کی جانب بڑھا ہے, اس پر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے. پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے نوجوانوں کو پاکستانیت کے جذبے کو اپنانے کی تلقین کی ہے. اس بارے میں بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو بانی پی ٹی آئی کا کل کا جو لیٹر تھا جو آرمی چیف کو انہوں نے لکھا اور اپنی تمام تر ریزرویشنز شو کروائیں, اس پہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ وہ خط جو ہے وہ ملے گا بھی تو وہ نہیں پڑھیں گے, یہ چالیں ہیں, اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو بھجوا دیں گے. تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ کیا اگر کوئی قیدی خط لکھتا ہے یا کسی بھی فوج کے سربراہ کو یا کسی بھی ادارے کے سربراہ کو بھیجتا ہے تو کیا وہ خط نہیں پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ وہ ہم نے ایک فارسی کی مثال سنی تھی کہ عقل مند را اشارہ کافی است. جی, کہ جو عقل مند شخص ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ کوئی بات سمجھ میں آ جائے اگر, تو وہ پھر اپنی فیوچر اسٹریٹجی اس کے مطابق طے کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے عقل مند ہونا جو ہے وہ ضروری بنیادی ہے. شرط ہے. دیکھیں, جب پہلا خط لکھا تھا آرمی چیف کو خان صاحب نے, اس کے اوپر جس قسم کا رد عمل آیا سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے, آئی ایس پی آر کی طرف سے, اور خود آرمی چیف کی طرف سے, وہ کافی تھا یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ کمیونیکیشن اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پھر آپ نے دوسرا خط لکھا, اس کی بھی فین پھر آپ نے دیکھا پروگرامز آفٹر پروگرامز اس کے اوپر ہوئے کہ دوسرا خط لکھ دیا انہوں نے. اس کے بارے میں بھی جتنا شدید, کروڈ, سخت رد عمل آیا کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے, اور کہا گیا کہ ایسا کوئی خط نہ آیا ہے, نہ وصول کیا جائے گا, اور آئے گا بھی تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہی گئی تھی کہ ہم دلچسپی ہی نہیں رکھتے ان سے کسی خط کی, اور یہ سازش جو ہے ایک قیدی کی اڈیالہ جیل سے خط لکھنے کی, یہ ناکام ہو گئی ہے. یہ میرا بیان نہیں ہے, یہ اسٹیٹڈ پوزیشن تھی سیکیورٹی ادارے کی. از دیٹ رائٹ؟ بالکل بالکل. آپ پھر نہیں باز آئے, آپ نے کہا میں تیسرا لکھوں گا, اور آپ نے چوتھا خط لکھنے کی تیاری ہو رہی. خط لکھنے کا جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. ویئر از دیٹ لیٹر؟ نو ویئر. آپ نے اپنی پارٹی کے جو ماؤتھ پیسز ہیں, اور جس میں وہ ایک وکیل ہے, کیا نام ہے اس کا, علی ظفر, اچھا فیصل چودھری, علی ظفر اور حامد خان صاحب تو رسپیکٹیبل لوگ ہیں, تو انہوں نے باہر آ کے 6 پوائنٹ, ایک دفعہ 6 پوائنٹ, ایک دفعہ 5 پوائنٹ بیان بھی کر دیے, اور وہ خط کہیں ہے نہیں, اس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے. 2 مرتبہ غالباً پی ٹی آئی کے بانی نے اس کو ٹویٹ ضرور کر دیا. بالکل. اور ایون پی ٹی آئی یہ بھی کہہ رہی ہے, علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کئی اوپن لیٹرز لکھے گئے ہیں ہسٹری, اگر ماضی میں دیکھا جائے تو اگر ہم نے بھی لکھ دیا تو دیکھیے, ماضی میں کسی سیاستدان نے اس نوعیت کا کوئی خط کسی آرمی چیف کو نہیں لکھا. لیٹ می اسٹیٹ اٹ کیٹیگوریکلی. دیکھیں, ہم نا وی شوڈ ایکٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. اگر یہ خطوط لکھ کے فیور لی جا سکتی ہوتی تو نہ تو 3 دفعہ حکومت جاتی پیپلز پارٹی کی, نہ ہی 3 دفعہ حکومت بلکہ 4 دفعہ جاتی پاکستان مسلم لیگ نون کی. یہ ٹھیک ہے نا, کسی بھی پارٹی نے سوائے ایک پیپلز پارٹی کے, ونس when زرداری صاحب واز دا پریزیڈنٹ, کوئی ٹینیور پورا نہیں کیا ہے. لیس دین ہاف وے, اور ہاف وے تھرو ان کو گھر بھیج دیا گیا. یہ جو 5 سال کا ٹینیور 2018 کے الیکشن میں جس طرح سے وہ ہوا, اس کی تفصیل میں جانے کا شاید وقت نہیں ہے. اس کے نتیجے میں جس طرح حکومت میں لا کے بٹھایا گیا, وہ بھی اپنی حرکات کی وجہ سے پورا نہیں کر سکے ٹینیور. کیوں؟ کسی نے نہیں نکالا ان کو. آپ نے خود زحمت فرما کے استعفے دیے نیشنل اسمبلی سے, پھر آپ نے استعفے دیے کے پی کے اسمبلی سے, پھر آپ نے استعفے دیے پنجاب اسمبلی سے, جہاں آپ کی حکومتیں تھیں. یعنی ایک ایسا وقت تھا کہ سوائے سندھ کے پاکستان کے ہر صوبے میں, مرکز میں, گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں آپ کی حکومتیں تھیں. آپ نے اسی شاخ کو کاٹا جس پہ آپ بیٹھے تھے. یہ فیکٹس ہیں, ان سے مفر ممکن نہیں ہے. لہٰذا آپ نے فوج کے ساتھ محبت بڑھائی, آپ اقتدار میں آئے, اسی فوج کے ساتھ پھر آپ نے جو سلوک کیا وہ اب کسی سے مخفی نہیں ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آرمی چیف ناراض ہیں بانی پی ٹی آئی سے 9 میں والے معاملے پہ بھی، پھر اداروں پہ جو تنقید کرتے رہے یہ بانی صرف پی ٹی آئی کی بھی ناراضگی ایک وجہ نہیں ہو ہے، سکتی یہ آپ کی کرتوتیں ہیں جو آپ نے حرکات کی ہیں. آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کسی آرمی چیف کو میر جعفر اور میر صادق کہیں؟ آپ کو کس نے کہا تھا یہ کہ آپ امریکہ کی سازش کا حصہ بنائیں پاکستان کی آرمی کو؟ یہ آپ نے خود کیا نا، کسی نے تو نہیں کروایا نا آپ سے. تو پھر اس فوج سے یہ توقع رکھنی کہ وہ ان کی بات اب سنیں گے، میرے خیال سے یہ خواہش ہو سکتی ہے، اس کا ریئلسٹک کوئی مطلب نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی تو جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کا فیصلہ آنا ہے. اچھا، ابھی تو وہ پرتیں کھلنی ہیں جو ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے، اور وہ بہت خوفناک ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وداؤٹ نوئنگ کہ اس کے کانٹینٹس کیا ہیں. جب بات کسی 3 اسٹار جنرل کے کورٹ مارشل تک پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوفناکیت جو ہے اس پر کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ابھی تو وہ صورتحال نہیں ہے. پھر آپ نے یہ کیا کہ آپ نے پہلے سوشل میڈیا کا سہارا لیا. اس نے آپ کو تھوڑی سی یعنی کہ شہرت ضرور دلوائی، لیکن یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا. اس کے بعد آپ نے غیر ملکی حمایت پر سے لا لگا لی کہ باہر سے حمایت آئے گی. تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے پروگرامز میں بتاتے رہے ہیں، چاہے وہ ٹرمپ ہے، چاہے وہ اس سے پہلے کانگریس تھی، چاہے یو ایس سینٹ تھی، چاہے امریکن چاہے برطانوی پارلیمنٹ تھی. آپ کو معلوم ہے نا جو کچھ ہوتا رہا ہے سارا پی ٹی آئی کچھ. کہتی ہے کہ ہم باہر سے اگر مدد مانگتے ہیں تو تب بھی ہمیں کرٹیسزم کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اب تو ہم ملک میں رہ کے اپنے اداروں سے کس سے مانگ رہے ریکویسٹ کر رہے ہیں، کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ جس کو آپ قرض کرتے رہے ہیں، جس کو آپ دیتے رہے ہیں، ان سے آپ مدد مانگتے ہیں. ابھی جو لیٹر لکھنے کی ایکسرسائز ہے، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ چوتھا لیٹر بھی علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لکھنے کی تیاری ہو رہی ہے. جواب دیکھیے ان کو مل نہیں اگر رہا. تو خطوط سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واپس اقتدار میں آ جائیں گے تو یہ بھول جائیں. ٹھیک، میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں، کوئی غیر ملکی قوت، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ برطانیہ ہے، وہ کسی انڈیویجول کے ساتھ اور کسی انڈیویجول پارٹی کے ساتھ اپنے تعلقات کو منحصر نہیں کرتے ہیں. بخاری صاحب وہ حکومتوں کے ساتھ اور خاص طور سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھاتے ہیں. بخاری صاحب، بانی پی ٹی آئی نے جس طرح سے آرمی چیف کو خط لکھا ہے، پہلا لکھا کوئی جواب نہیں ملا، دوسرا تیسرا کوئی جواب نہیں ملا، تو یہ پریڈکٹیبل تھا کہ شاید وہاں سے جواب نہیں آئے گا جس طرح سے اداروں کو وہ تنقید کرتے رہے. تو بخاری صاحب پھر اس کا مطلب ہے کوئی فائدہ تو نہیں ہے؟ پھر بانی پی ٹی آئی اپنی سیاست کو کمزور کر رہے ہیں اس قسم کے حربے استعمال کر کے. میں نا اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. آپ نے بالکل صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے کہ جب ایک شخص آپ کا نہ خط پڑھنا چاہتا ہے، نہ وصول کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے مجھے خط لکھا بھی اور آیا بھی، ابھی تک تو آیا ہی نہیں نا کوئی، تو وہ میں پرائم منسٹر کو بھیج دوں گا، جو کہ اس ادارے کی، اس آئینی ادارے کی سٹیٹڈ پوزیشن ہے. ہاں جی، بالکل، کہ ہم غیر سیاسی ہیں، آپ نے سیاسی بات کرنی تو حکومت سے کریں، حکومت اور آپ جو بیٹھ کے فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے. گوئنگ بیک ٹو مائی آرگومنٹ، سوشل میڈیا کے بعد غیر ملکی، پھر اس کے بعد آپ نے مذہب کارڈ کھیلا، والی ریاست مدینہ بنائیں گے، یہ کریں گے. پھر آپ نے اس کے بعد احتجاجی سیاست کی ایک سیریز چلائی، لانگ مارچ، دھرنے، کیپٹل پر قبضہ، پروونسلز کی لڑائی اینڈ آل دیٹ. اٹ ڈنٹ ورک. اب آپ مجھے بتائیے کہ چوتھا خط لکھنے سے ایک ہی نتیجہ اخذ کرے گا کوئی بھی ذیذ عقل آدمی کہ ابھی بھی آپ کے دل میں یہ شوق انگڑائیاں لے رہا ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ ہماری سلو ہو جائے اور وہ ہمیں ایک دفعہ پھر جا کے اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھا دیں. یہ انٹرپریٹیشن ہے. خط کے مندرجات میں تو ویسا کچھ نہیں کہہ رہے نا. خط کے جو مندرجات ہیں، جو خط کی ڈیٹیلز ہیں، اس میں تو ویسی کوئی بات نہیں کرے کہ مجھے سیاست میں لے آئیں. چونکہ آپ نے پڑھے نہیں ہے نا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا مینڈیٹ واپس دے رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی اور مطلب ہے تو مجھے بتا دیں، مجھے انلائٹن کر دیں. دوسری بات یہ کہ جو آئینی ادارے ہیں، عدالتیں ہیں، ان کے حوالے سے، جو پارلیمنٹ نے آئین کی امینڈمنٹ کی ترمیم پاس کی ہے اس کے حوالے سے، وہ ساری خواہشات تو ہو سکتی ہیں لیکن وہ ساری کوئی کر کے سلور پلیٹر پر آپ کو پیش نہیں کرے گا. یہ آپ کو بات مان لینی چاہیے. بالکل ٹھیک. دوسری بات، خان صاحب ضدی نیچر کے آدمی ہیں. وہ جو کام کرنے پر ایک دفعہ طے کر لیتے ہیں، تل جاتے ہیں، پھر وہ بار بار کرتے رہتے ہیں. تو ان کے خط لکھنے کی وجہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ ایک نہیں پڑھیں گے، دوسرا نہیں پڑھیں گے، تیسرا نہیں پڑھیں گے، میں چوتھا لکھوں گا، میں پانچواں لکھوں گا. پڑھنا تو پڑے گا. ان کا خیال یہ ہے. یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ
بعد میں دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے جی. وہ بھی بلیو کر رہے ہیں نا کہ کوشش کرتا جاؤں گا, کوشش کرتے جائیں, ٹرائی اگین, کچھ راستہ نکل آئے. خیر بخاری صاحب, It may work elsewhere, but it never works with military establishment. Let us be اچھا honest. بخاری صاحب, اب پی ٹی آئی کے اندر جو توڑ پھوڑ اور پی ٹی آئی کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی سے نکالے جانے پر شیر افضل مروت نے بھی خاموشی توڑ دی ہے اور انہوں نے بھی ایک طویل بیان جاری کی ہے. تو اب شیر افضل مروت کا درد جو ہے پارٹی سے نکالے جانے کا, شیر افضل مروت خود بھی لے رہے ہیں اور باقی بھی پی ٹی آئی لیڈرشپ جو ہے. دیکھیے یہ تو ایک معاملہ ہے جو تھوڑا سا ہائی لائٹ ہو گیا ہے, لیکن پارٹی کے اندر کی توڑ پھوڑ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب میں یہاں آپ کو یاد دلاؤں گا تو کافی وقت لگ جائے گا, لیکن آپ نے دیکھا چاہے وہ پروونشل کی عادت ہو, چاہے وہ کے پی کے جو ان کا اپنا صوبہ ہے جس کو ماڈل صوبہ کہتے ہیں وہاں کی سیاست ہو, آپ نے دیکھا علی امین اور بشرا بی بی کے بیچ کیا چلا, آپ نے دیکھا علی امین اور جنید اکبر کے بیچ کیا چلا, آپ نے دیکھا شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان کیا چل رہا ہے. تو ان چیزوں کو اگر آپ کلیکٹیولی دیکھیں تو پارٹی اندرونی خلفشار کا شکار تو ہے بہت زیادہ. اسی طریقے سے جو وکلا کے گروپ ہیں وہ بھی سارے ایک پیج پر نہیں ہیں. میری بات آپ سمجھ رہی ہیں؟ تو جب پارٹی اتنے زیادہ توڑ پھوڑ اور اندرونی خلفشار کا شکار ہوگی تو آپ کی اسٹرینتھ کم ہوتی ہے, آپ کی پوزیشن ویک ہوتی ہے. پارٹی جب تک اس کے پیچھے کھڑی رہے گی اس وقت تک ان کی پوزیشن سٹرونگ رہے گی. اب آ جائیے ذرا شیر افضل مروت. ہو از شیر افضل مروت؟ میں کبھی ان کا فین نہیں رہا, لیکن میں ان کی ایک بات کا قائل ہوں کہ جب پی ٹی آئی کے پاس کچھ نہیں تھا, ہی واز دا مین ہو اسٹوڈ. بالکل. از دیٹ رائٹ؟ اس نے احتجاج ان حالات میں جب پارٹی کی لیڈرشپ یا پوشیدہ تھی یا روپوش تھی یا ویک تھی, سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھی. دس مین اسٹوڈ فار پی ٹی آئی اینڈ فار بانی پی ٹی آئی. کیا اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے؟ لیکن بخاری صاحب جس طرح سے پارٹی پالیسی کی وائلیشنز کرتے رہے شیر افضل مروت صاحب, ان کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ یہ بیان بازی کرتے ہیں اور اس قسم کی جو میڈیا پہ باتیں بول رہے ہیں وہ پارٹی کی پالیسی کے اگینسٹ ہیں. تو بخاری صاحب اب پھر ان کو جب ان کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیا گیا تو شیر افضل مروت یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ مجھے پارٹی سے نکالنا ہے تو نکال دے, بار بار شوکاز نوٹس سے میں تنگ آ چکا ہوں. تو پھر یہ تو میرا خیال ہے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنے والی بات ہے. تو آپ خود ہی کہتے رہے ہیں کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا. جس شخص کا پارٹی کے لیے کنٹریبیوشن ہوتا ہے, جس نے صعوبتیں برداشت کی ہوتی ہیں, جو اسٹیڈ فاسٹ کھڑا ہوتا ہے دا پاور دیٹ بی کے سامنے, اس کا کوئی نخرہ, کوئی مان, کوئی اس کا یعنی حق جو ہے وہ تسلیم کیا جانا چاہیے نا. اس کے خلاف اگر آپ سازشیں کریں گے تو وہ پھر چیخے گا نا. چیخا وہ ہر بات ٹھیک ہے, بار صحیح چیخا ہے. اچھا. لیکن پارٹی کے اندر چونکہ ان کی پذیرائی اتنی زیادہ نہیں ہے, لہٰذا یہ پہلی دفعہ نہیں نکالے گئے, اس سے پہلے شوکاز نوٹسز کا آپ خود ذکر کر رہے ہیں. تو ایک گروپ ہے شاید جو ان کے خلاف ہے. پہلے انہوں نے یہ بات رکھی تھی جنید اکبر پر, لیکن جنید اکبر کا بیان پڑھ کے میں تو حیران ہوں, I'm pleasantly surprised. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس جیسا آدمی تو ہمیں چاہیے. اس نے تو اس کا تو کنٹریبیوشن پارٹی کے لیے بہت زیادہ ہے. میں تو بانی پی ٹی آئی سے جا کے اپنی رائے کا اظہار کروں گا کہ نہیں, ان کو پارٹی میں رکھے. اچھا, اب اسی طرح کی گفتگو علی امین گنڈا پور نے بھی کی ہے. وہ کہتے ہیں میں آج ملا ہوں تو میں نے بھی شیر افضل مروت کے حوالے سے بات کی. شہریار افریدی صاحب نکل آئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ تو میرے سامنے بات ہی نہیں ہوئی, میں تو تھا وہاں, ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں نا, جب پارٹی کے اندر سے اتنی ووکل وائسز, کنٹراڈکٹری وائسز آئیں گی تو پارٹی کی ویکنس جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے. ود پارٹی چیئرمین اور پارٹی بانی ان جیل, باہر کے لوگوں کو اپنی یونٹی نہیں خراب ہونے دینی چاہیے. پارٹی یونائٹڈ رہے گی تو بانی پی ٹی آئی کا کیس بھی سٹرونگ ہے اور ان کی کیمپین بھی. اب شیر افضل مروت کو کیا لگ رہا ہے اگر یہ بانی پی ٹی آئی سے بات کرتے ہیں تو بانی پی ٹی آئی اپنے فیصلے کو انڈو کر سکتے ہیں, واپس لے لیں گے فیصلہ, ماسٹر آف یو ٹرنز. وہ تو صبح جو کچھ کہیں, شام کو کچھ کہیں, اور اگر ان کے من میں آئے تو دوپہر کو کچھ کہیں, تو وہ سمجھتے ہیں یہ کوالٹی ہے آدمی میں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ شاید یہ فیصلہ ان کو واپس لینا پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ خطوں کے حوالے سے ایک بات مجھے بڑی عجیب لگی, وہ آپ نے ذکر نہیں کیا اس کا, وہ یہ کہ آج کل جن کے ساتھ نئی سیاسی افیلیشن, ویسے سیاسی زبان میں اس کو کہتے ہیں نئی فلرٹیشن جو چل رہی ہے جے یو آئی کے ساتھ, اس کے جو بڑے سینئر لیڈر ہیں کامران مرزا, انہوں نے بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آرمی چیف کو تو خط لکھنا نہیں چاہیے تھا. یہ بات اصولی طور پہ ڈھنگ کی ہے. جب آپ نے دیکھ لیا کہ ایک دفعہ لکھے گئے خط کا رسپانس نہیں ملا ہے تو آپ کو دوبارہ نہیں لکھنا چاہیے تھا. آئی تھنک دس از اے سین ایڈوائس. لیکن جیسا میں نے کہا, بانی از اے ضدی آدمی, پرنالا اس کا وہیں رہے گا جہاں وہ چاہیں گے.
That's it. بالکل ضد کی بنیاد پہ سیاست نہیں کی جا سکتی. سیاست کرنے کے لیے آپ کو مناسب قسم کے آپشنز جو ہیں وہ چوز کرنے پڑتے ہیں. امریکی اور روسی صدر کی ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے اور پیوٹن کی ٹرمپ کو ماسکو آنے کی دعوت بھی دی گئی ہے. بخاری صاحب, اب جس طرح سے یہ 1 گھنٹے کی طویل ٹیلی فونک گفتگو تھی, کیا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ سیز فائر کروانے جا رہے ہیں یوکرین اور رشیا کے درمیان. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل اشرافیہ ہے نا, یہ جو اسلامک اسٹیبلشمنٹ, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ بڑی ظالم چیز کا نام ہے. اچھا, ان کے نزدیک اپنے انٹرسٹ سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی, نہ ہیومن رائٹس, نہ کسی کی لبرٹی, نہ کسی کی انڈیپینڈنس, کچھ نہیں. انہیں اپنا انٹرسٹ سرو کرنے کے لیے جو بھی کرنا پڑے وہ کرتے ہیں, اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. میں ابھی بہت وثوق کے ساتھ چائنا کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن امریکہ روس جو ہیں, آپ یہ دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ساروں نے مل کے آپس میں بٹر بانٹ کی. بالکل آپ کے سامنے ساری مثال, لڑائی بھی راجی کی اور پھر مل بیٹھ گئے اور قبضہ کر لیا جرمنی کے اوپر. اینی وے, یہ جو ٹیلی فونک کال ہے نا, یہ مجھے کسی بڑے خطرے کی اس میں سے بو آ رہی ہے. اچھا, یہ نا اپنے آپ کو ڈس انگیج کر رہے ہیں, کیونکہ یوکرین کے پیچھے امریکہ ہے جی, اور یوکرین مرا جا رہا ہے نیٹو کا ممبر بننے کے لیے. پورا ویسٹ جو ہے, یورپ خاص طور سے, وہ یوکرین کے ساتھ ہے. رشیا کی اچیومنٹس یا کانکویسٹ جو ہے وہ بہت بہتر ہے یوکرین کے مقابلے میں. بڑا علاقہ جو ہے روس کے قبضے میں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, اور آپ نے دیکھا کہ پوٹن کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جنگ بند ہو جائے, لیکن یوکرین کو اپنے علاقے واپس کوئی نہیں ملنے. جی, That means the basic understanding is کہ جو ہم نے قبضہ کر لیے ہیں وہ ہمارے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے مفاد کے اچیومنٹ کے لیے, یعنی اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کریں گے. اچھا, اب میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ امریکہ کو جو یوکرین کی جنگ بند کرنے کی سوچی ہے وہ اس لیے کہ روس جو ہے ڈس انگیج ہو جائے گا, جن علاقوں پر اس کا قبضہ ہے وہ قابض رہے گا, اور مطلب یوکرین بلیڈ کرتا رہے گا نا. اور اس کے نتیجے میں ہم روس سے کہیں گے کہ اب غزہ میں ہم جو مرضی کریں, آپ نے اس کے اوپر نہیں پھڑکنا. اچھا, تو ایک طریقے سے یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی ایک طرح کی بندرباٹ کہہ لیجئے, یا اپنے ایک دوسرے کے مفادات کی پروٹیکشن کے لیے یہ یعنی جو رابطہ ہوا ہے یہ اس لیے ہوا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کو, خاص طور سے فلسطین تو خیر ایک اپنے اینٹیٹی ہے, دنیا بھر کے مسلمانوں کو سپر پاورز سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. آپ یہ دیکھ لیجئے جتنی تباہی کی جنگیں ہوئی ہیں دنیا بھر میں, وہ کسی مسلمان نے شروع نہیں کی تھی. بالکل ٹھیک. فرسٹ ورلڈ وار کسی مسلمان نے شروع نہیں کی تھی, سیکنڈ ورلڈ وار کسی مسلمان نے شروع نہیں کی تھی, ہولوکاسٹ کسی مسلمان نے نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن بدلے ہم سے لے رہے ہیں. مجالہ انہیں یہ یاد ہو, ہولوکاسٹ کہہ کے پورا اسرائیل بسا دیا وہاں فلسطین کی سرزمین پہ, لیکن کسی نے یہ پوچھا کہ یہ ہولوکاسٹ کیا کس نے تھا؟ Who was Hitler? He was a Christian. He was a European. تو کہنے کا مطلب ایک لمبی تفصیل ہے میرے پاس, اگر آپ وقت ہوتا تو میں وہ بیان کرتا آپ کو کہ کس کس وقت میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا 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 ہے, اور کہاں کہاں انہوں نے اپنے مفاد جو ہیں اس کے لیے اکٹھ کیا ہے. بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن کیمپین سے پہلے بھی کہتے رہے کہ یوکرین رشیا میں سیز فائر کروائیں گے, ہم جنگ بندی کی طرف جائیں گے, تو یہ تو وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے. لیکن زینب, وہ پہلے غزہ کے بارے میں بھی تو ارشاد فرماتے رہے ہیں نا, وہ نیتنیاہو کے ساتھ بیٹھ کے بھی تو فلرٹیشن کرتے رہے ہیں نا, اس کے ساتھ بیٹھ کے الیکشن سے پہلے اور صدر کا حلف اٹھانے سے پہلے کیا کیا نہیں کہا انہوں نے. کیا یہ انہوں نے نہیں کہا تھا الیکشن سے پہلے اور حلف اٹھانے سے پہلے کہ غزہ کو تباہ کر دیا جائے گا, صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے؟ تو یہ تو پہلے سے سازش تیار ہوتی ہے نا. یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا یہی تو ایک خوبی ہے کہ وہ دے پلان 50 years ahead. وہ اکھنڈ بھارت کی طرح سے گریٹر اسرائیل کا پلان کب کا ہے؟ تو یہ جو اپنے مفاد کی خاطر یہ مسلمان تو کیا کسی بھی چیز کو قربان کر دیں گے, اور یہی کچھ غزہ میں ہو رہا ہے, مجھے ہوتا دکھائی دے رہا ہے. یہ میں نے پھر وہی رونا, میں نا میرا دل کرتا ہے ہر دفعہ نا ماتم کیا کروں یہ اپنی اسلامی امہ کی جو لیڈرشپ ہے. ایسے تھرڈ ریٹ بیانات آ رہے ہیں ان کے کہ ہر ایک کو اپنے انٹرسٹ کی پڑی ہے کہ میرے اوپر کوئی آفت نہ آئے, باقی جہنم میں جائے, چاہے وہ غزہ ہے چاہے وہ فلسطینی ہے. دیکھ لینا کیا ہو رہا ہے. اب میں تفصیل سے بیان کرنے بیٹھوں گا, سعودی عرب کو لے لیجئے.
سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں ٹرمپ کے پلان سے کوئی حرج نہیں ہے, ریویریا بنائیں جی, مگر ہمارے پاس نہ بھیجیں فلسطینیوں کو. کیا یہ از دیٹ اے رسپانس آف این اسلامک اسٹیٹ ٹورڈز دا پیپل آف غزہ, ٹورڈز دا پیپل آف پیلسٹائن جو برباد ہو رہے ہیں؟ Is that how the leadership of the Muslim Ummah should react? No, it's not. بالکل ان کی سرزمین پہ کوئی منصوبہ یا کوئی اپنا کاروبار ٹائپ کو چیز کیوں شروع کر سکتا ہے؟ تو یہ سعودی عرب کی اسٹیٹمنٹ سے بخاری صاحب بڑی پریشان کن بات ہے کہ وہ ایک نہیں ہے, میں نام لینے بیٹھوں گا تو آپ حیران رہ جائیں گی. ابھی ایک نئی درفنتنی چھڑ گئی ہے نا ترکیہ کی طرف سے کہ بھائی صاحب یہ غزہ تو ہمارا حصہ ہے, یہ جب تک ان کی تقدیر کا فیصلہ نہیں ہوتا, یعنی کوئی ریفرینڈم نہیں ہوتا, کوئی استصواب رائے نہیں ہوتا, یہ تو ہمارے ساتھ جوڑے نا آپ اس کو, یہ تو ہمارا حال ہے. تو مجھے بتائیں کیسے بچے گا غزہ, کیسے ریہیبلیٹیٹ ہوگے فلسطینین؟ ہیونگ سیڈ دیٹ, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ قدرت نے ہر چیز کا ایک انتظام کر کے رکھا ہوتا ہے. بالکل ایسے. آپ کو یاد ہے یہ سمندروں کے اوپر جو ڈومیننس تھی امریکہ کی اور ویسٹ کی, اس کو کس نے چیلنج کیا؟ ایک ٹائنی ملک, یمن ایک ٹائنی ملک ہے جی, اس کے حوثیوں نے ناک میں دم کر دیا اس تمام نیول مائٹ کا جو امریکہ جس کے اوپر اترتا تھا. ایک جہاز کو وہاں سے انہوں نے اپنی مرضی کے بغیر نہیں گزرنے دیا. اور بحیرہ احمر میں کیا ہوا یہ سب کے سامنے, اٹس ہسٹری, اٹس پارٹ آف ہسٹری. دیر آر ویڈیوز جو ڈرین اٹیکس ہوئے ہیں, جو کشتیوں سے اٹیک کیے ہیں انہوں نے پھر کہا ہے, انہوں نے کہا if Israel is going to attack Gaza again, جہاں اب صرف نہتے فلسطینی جو ہیں وہ کپڑوں کو اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے اوپر سر کی چھت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وی ول اٹیک اسرائیل, کوئی چھپے لفظ نہیں ہے, بالکل واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل پر حملہ کر دیں گے. اینڈ آئی ٹیل یو ون تھنگ, ان کی چونکہ ٹریننگ ایسے ہاتھوں میں ہوئی ہے, ایران ان کے پیچھے ہے, وہ ان کو فنڈز بھی مہیا کرتا ہے, ان کو ہتھیار بھی دیتا ہے, وہ اپنی بات سے پیچھے جلدی سے ہٹنے والے نہیں ہیں. جی بالکل, یہ انہوں نے ثابت کیا ہوا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایون شمالی کوریا نے بھی بڑی اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ شمالی کوریا نے بھی کہا کہ یہ احمقانہ تجویز ہے, بالکل اللاجیکل ہے. یعنی آپ اس سرزمین کے باسیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے دفع ہو جائیں, یہاں ہم نے ایک ٹورنگ ریزورٹ بنانی ہے, اور وہ بھی 20 لاکھ ہم نے یہاں ریویریا بنانا ہے, 20 لاکھ لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں یہاں سے دفع ہو جائیں, اور لاوارثگی کی زندگی جا کے دوسرے ملکوں میں کیمپوں میں گزارے. یہ کدھر کا انصاف ہے؟ یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ اس کے اوپر تبرہ بھی کرنا چاہیے, اس کے اوپر لعنت بھی بھیجنی چاہیے, پھٹکار بھی بھیجنی چاہیے. یہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کی کڑی ہے, اس کا ہی سلسلہ ہے یہ. اور اس کے لیے ہماری اگر لیڈرشپ نے آنکھیں نہ کھولی, مسلم لیڈرشپ نے, تو نقصان مزید ہو جائے. اب آج جناب میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کچھ سکیمز بنا کے رکھتا ہے. دیکھیے یورپ میں ہی بریک آیا ہے. یہ انروا جو بنیادی طور پر فلسطینیوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک آرگنائزیشن تھی, اس کی فنڈنگ روک دی تھی امریکہ نے بھی, اس کی فنڈنگ روک دی تھی برطانیہ نے بھی, وہ ڈنمارک نے شروع کر دی ہے, اور بڑے کھلے انداز سے, ڈھکی چھپی نہیں ہے. اعلان کیا اس نے کہ ہم یہ پتہ نہیں کتنے 1.4 بلین کے کتنا جو ہے ڈالر وہ ہم ریلیز کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اس نے بھی کہا ہے انروا سے کہ کام جاری رکھیں آپ وہاں. انہوں نے کہا کہ آپ ایڈ بھیجتے رہیں. تو میں نے کہا نا کہ یہ اس کی جو اوپر بیٹھا ہے, یہ اس کی حکمت عملی ہے کہ انہی میں سے ایک کو کہا ہے کہ یہ انروا کا کام شروع ہونا چاہیے, جو ریہیبلیٹیشن کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے ذریعے ہاسپٹل یعنی موبائل ہاسپٹل بنیں گے, دوائیاں آئیں گی, لوگوں کا علاج ہوگا جو سسکتے ہوئے لوگ ہیں وہاں کے. تو یہ انتظامات غزہ کے لوگوں کی سنی تو جا رہی ہے. اب جس طرح سے یہ بھی غزہ جنگ بندی جو معاہدہ تھا اس پہ بھی بڑی پریشان کن صورتحال بنتی جا رہی تھی کہ شاید وہ اب رہائی کا جو معاملہ تھا مغویوں کا وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا, لیکن اس میں بھی جو ثالثی کا کردار ادا کیا تھا جنہوں نے مصر اور قطر نے, انہوں نے بھی اس پہ بات چیت کر کے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جو مغوی ہیں ایک دوسرے کے پاس ان کو آپ ایکسچینج کریں. دیکھیے یہ جو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک امپاس آ گیا تھا, یعنی ایک طرح سے صورتحال رک گئی تھی. بالکل لگ رہا تھا کوئی جنگ کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. ٹرمپ جو ہیں وہ دھمکیوں میں دھمکیاں دے رہے تھے, اسرائیل انہی دھمکیوں کو اپنے لفظوں میں پھر سے دہرا رہے تھے, اور ایسے لگتا تھا کہ یہاں پھر کانفلکٹ جو ہے یہ دوبارہ ابھرے گا. امید پیدا ہوئی ہے. آئی ایم ناٹ ویری پازیٹیو کہ اس کے بعد اسرائیل اپنی تمام تر کمینگی اور اپنی تمام تر جو اینٹی مسلم پالیسیز ہیں, جو صہیونی مائنڈ سیٹ ہے, وہ ترک کر دے گا. مجھے ایسی کوئی امید نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ غزہ ایگری کر گئی ہے کہ ہم وہ 3 جو ہم نے رہا کرنے تھے ہم ان کو رہا کر دیتے ہیں. اللہ کرے کہ اٹ ورکس.
لیکن انہوں نے ساتھ کنڈیشن لگائی ہے کہ اسرائیل آلسو ہیز ٹو ریسپیکٹ اٹس کمٹمنٹ. جی جو انہوں نے اس جنگ بندی کے معاہدے میں کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں ان کو وہ پورا کرے گا تبھی ہم بھی پورا کریں گے. بالکل. سازشکاروں نے معاہدے پر عمل درآمد میں حائل رکاوٹوں کو دور یقین دہانی کروا دی ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ نوجوان جذبہ پاکستانیت اپنائیں, فتنہ الخوارج کی فرسودہ سوچ مسلط نہیں کرنے دیں گے. بخاری صاحب, آرمی چیف نے بڑی ڈیٹیلڈ بات کی ہے فتنہ الخوارج کے بارے میں کہ وہ پاکستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں, اور بڑا اسٹرانگ قسم کا ان کا رد عمل کا اظہار بھی انہوں نے کیا. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس گفتگو کو؟ اور نوجوانوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ چیز کہ دو چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ یہ فتنہ الخوارج جنہیں کہا جا رہا ہے, جی ان کے سامنے جب یہ حملہ کرتے ہیں تو چھاتیاں فوج کے جوان تانتے ہیں, گولیاں سینوں کے اوپر وہ کھاتے ہیں. بالکل. فوج لہٰذا ان سے زیادہ کسی کی بات میں نہ اثر ہوگا نہ کسی کو بات کرنے کا حق ہے. جس قسم کی کوششیں وہ کرتے ہیں, جس طرح سے چھپ کے بزدل دشمنوں کی طرح سے وہ آتے ہیں اور یہاں کارروائی کر کے واپس چلے جاتے تھے, ان کو چیلنج کرنا بہت ضروری تھا, ورنہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان واز بلیڈنگ. تو یہ آج سے نہیں ہے, مطلب ہے پچھلے ایک دہائی سے جتنے بھی آپریشن لانچ کیے گئے ہیں وہ فوج نے کیے ہیں. 7-8 ہزار لوگوں کی شہادت کے نذرانے پیش کرنے والے ہی حق رکھتے ہیں کہ وہ اس موضوع پر بات کریں. یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں نا, جن کے دلوں کے اندر کچھ ہوتا ہے, زبان پہ کچھ ہوتا ہے, حرکات کچھ کرتے ہیں, ایکشن کچھ ہوتے ہیں. تو دیکھ, آپ کو میں یاد دہانی اگر کرا دوں تو کچھ لوگ جو ہیں ان کا نام طالبان خان رکھا گیا تھا اس لیے کہ وہ یہاں ان کے دفاتر کھولنا چاہتے تھے. ان کو طالبان خان کہا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے لا کے 40,000 لوگ یہاں بسانے کی بات کی تھی, جس میں سے انہوں نے کہا تھا 10,000 فائٹرز ہیں. یاد رکھیں نا, یہ اگر سیاستدانوں کے بس کی بات ہو تو وہ تو یہ کریں گے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, فوج کو ہی حق پہنچتا ہے کہ وہ ان چھپے ہوئے دشمنوں کو جو سرفیس پر نہیں ہیں ان سے ڈیل کرنے کے لیے قوم کو اور خاص طور سے جوانوں کو کوئی راہ دکھائیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ یہ اپنی مخصوص سوچ نافذ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں. انہوں نے اسلام کی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشنز کی ہوئی ہیں. انہوں نے احادیث اپنی معاذ اللہ مطلب ہے کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے, وہ یہ کہ ان کی انٹرپریٹیشن اپنی مرضی کی ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ پوری اسلامی دنیا کے اندر نافذ کر دیا جائے. اسی طرح کی صورتحال داعش کی بھی ہے, اسی طرح کی صورتحال TTP کی بھی ہے. یہ سارے اب افغان طالبان جو ہیں, جو طالبان کی حکومت ہے کابل میں, یہ ان کے پروں کے نیچے پنپ رہے ہیں. ان کو اسلحہ بھی مل رہا ہے, ان کو فنڈنگ بھی ہو رہی ہے, سارا کچھ. آرمی چیف نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ ایک تو نوجوانوں کو الارم کیا انہوں نے کہ بی الارمڈ, ان کی یہ سوچ نہ اپنانے بیٹھ جائیے گا. یہ نہ اسلام ہے نہ اسلام کے قریب تر ہے, یہ اسلام کی دشمن ہے قوتیں ہیں. ایک دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنائیں پاکستانیت کی سوچ. پاکستان از یور کنٹری, پاکستان از یور نیشن, پاکستان آپ کی ماں ہے. اس کے بارے میں پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھیں گے تو ان دشمنوں سے ڈیل کرنا آسان ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ جنگیں فوج نہیں جیتتی, وہ فوج جیتتی ہے جس کے پیچھے قوم کھڑی ہو. تو یہ خطاب جو ہے میرے خیال سے اس آبجیکٹو کو مائنڈ میں رکھ کے ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہے جس کو یعنی گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو اس برائی سے بچایا جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ ایک اور فرنٹ کے اوپر بھی ایک بہت خوفناک سازش ہو رہی ہے. وہ یہ کہ جو یہاں ان کے پروٹیکٹرز ہیں, جو یہاں ان کے سلیپر سیلز ہیں, جو یہاں ان کے ہمدرد ہیں, جو یہاں ان کے ڈونرز ہیں, وہ نا اپنی مرضی کی ویڈیوز بنوا کے ایونٹس کے اوپر اور اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں تاکہ ایک غلط تاثر جائے باہر. یہ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگوں میں اس طرح کی حرکات کر کے خوف و ہراس پیدا کرنا چاہتے ہیں, جس سے بچنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا بخاری صاحب, اب جس طرح سے امریکہ بھی داعش کے خلاف ہے, طالبان سے بھی ناراض ہے, اب افغانستان میں کوئی پاکستان ایک بڑی کارروائی بھی کرنے جا رہا ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے. دیکھیے اس میں جو چھپا ہوا میسج ہے جو میں پڑھ سکتا ہوں, کہہ لیجیے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یا میری دانست میں جو ہے, وہ یہ ہے کہ وارن کیا گیا ہے اگین افغان کا حکومت کو. اچھا. کہ یہ جو داعش کو آپ پال رہے ہیں, یہ جو TTP کو آپ پال رہے ہیں, یہ چیزیں آپ کے گلے پڑیں گی. امریکہ داعش کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب پاکستان TTP کا وجود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ وہ پاکستانی قوم کو بلیڈ کرا رہے ہیں. چاہے وہ KPK ہو, چاہے وہ بلوچستان ہو, وہاں جتنی کارروائیاں کی گئی ہیں ان گروپوں کی طرف سے, یہ وہ تمام گروپ ہیں
جو اپنی مرضی کا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں. جی ان سے بچنا بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان نے افغان حکومت کو, طالبان کی حکومت کو بے پناہ دفعہ وارن کیا تھا کہ اگر آپ بارڈر مانیٹر نہیں کر سکتے, اگر آپ ان جتھوں کو اسی طرح آنے دیں گے تو ان کے خلاف کارروائی کا حق ہمیں حاصل ہے, چاہے ہمیں انہیں پرسو کر کے کابل افغانستان کے علاقے میں جانا پڑے. اور آپ نے دیکھا جو ریسنٹلی ایک ایریل سٹرائک ہوئی تھی, وہ اس بات کا ثبوت تھا. اب اس اپنے آرمی چیف نے ان کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی ان حرکات کے امریکہ بھی خلاف ہے. امریکہ پہلے رہ کے گیا نا 20 سال یہاں, تو مطلب یہ ہے انہیں ڈرایا گیا ہے کہ خدا کے لیے ایسی پالیسیز ترک کر دیں کہ امریکہ پھر افغانستان کے اوپر حملہ آور ہو. اور خود بھی یہ کہا ہے کہ اگر یہ کاروائیاں بند نہیں ہوں گی تو ہم بھی یہ کارروائی کا حق رکھتے ہیں. میرے خیال سے اس کے حوالے سے it is time for the Kabul government, Taliban government in Kabul, to ponder upon all these warnings. یہ اگر وہ ہوا میں اڑا دیں گے ان چیزوں کو تو اس کا نقصان ان کو اٹھانا پڑے گا. افغان قوم, افغانستان بہت دیر جنگ کا نشانہ اور شکار بنتا رہا ہے. اب تو وہاں طالبان کی حکومت کے بعد امن آ جانا چاہیے تھا. بالکل, افغان حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور طالبان کی حکومت کے بعد یقینی طور پہ وہاں پہ امن آنا چاہیے تھا. فتنہ الخوارج اور داعش کا وہاں پر ہونا جو ہے وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب بھی پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.